لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی اللہ خالق الملک وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء اشرف الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مختصر سے حمد و ثنا کے بعد رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت اور رمضان مبارک کے مہینے سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے آج اس عنوان پر انشاءاللہ چند گزارشات پیش کروں گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور قریش کی جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. پھر جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے مدینہ میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور عاشورہ کے روزہ رکھنے کا حکم دیا. فلما فرض رمضان، پھر جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ جو چاہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے. ابتداء اسلام میں عاشورہ کا روزہ وہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ علیہ السلام نے اختیار دے دیا کہ جو چاہے وہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے. عاشورہ کے روزے کی اپنی ایک فضیلت ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس جو تم میں سے اس مہینے حاضر ہو بس چاہیے کہ وہ ضرور روزے رکھے. یعنی جو اس ماہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد وہ گھر میں موجود ہے تو وہ ضرور اس مہینے کے روزے رکھے. تو یہ آیت رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت پر ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اس میں سے ایک وصوم رمضان، رمضان کے روزے بھی. اب سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ رمضان کے روزے اس امت پر ہی فرض کیے گئے ہیں کہ اس سے پہلے بھی امتوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن حمید میں واضح فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے. اب ایک انسان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا کہ کیا یہ روزے اس امت پر ہی فرض کیے گئے ہیں کہ سابقہ امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسے فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے. اب ایک اور سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ آخر ان روزوں کا مقصد کیا ہے کہ جو ہم پر فرض کیے گئے اور ہم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیے گئے، ان روزوں کا مقصد کیا ہے؟ ان روزوں کے رکھنے سے حاصل حصول کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو. تقوی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متقین کی صفات کو قرآن مجید میں بیان فرمائی. کیا صفات ہے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کی کیا صفات ہے؟ فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. یعنی ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا لیکن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں. ہم نے رسولوں کو نہیں دیکھا لیکن رسولوں پر ہم ایمان لاتے ہیں. ہم نے سابقہ کتابیں بھی نہیں دیکھی، ہم نے تورات، زبور، انجیل نہیں دیکھے، صحف ابراہیم اور موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے بھی نہیں دیکھے لیکن ان پر کیا ہے؟ ایمان لاتے ہیں. جنت و جہنم بھی نہیں دیکھے لیکن ان پر ایمان لاتے ہیں. اسی طرح تقدیر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. قیامت ہمیں نہیں پتا، ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم کیا ہے؟ اس پر ایمان لاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ متقین کی صفات بیان کی، تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والوں کی صفات بیان کی. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے غیب پر ایمان لاتے ہیں. پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. اب یہ نہیں فرمایا وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ایسے نہیں فرمایا. فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. اور اسی طرح وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت یہ بیان کی، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے کی اپنی ایک فضیلت ہے. رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو دگنا عطا کرتا ہے. اس کی اپنی ایک فضیلت ہے. اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں رمضان کے خوب خرچ کیا کرتے تھے. تو خرچ کرنے کی اپنی ایک فضیلت ہے. یہ متقین کی تیسری صفت ہے کہ جو اللہ نے انہیں دیا، اللہ نے جو انہیں عطا کیا، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیے گئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا چیز نازل کی گئی؟ آپ علیہ السلام کی طرف قرآن نازل کیا گیا، حدیث نازل کی. آج اس دور میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کے منکر ہیں. اگر قرآن کے ماننے والے ہیں تو حدیث کے منکر ہیں، حدیث کا انکار کرنے والے ہیں. وہ قرآن کو کافی سمجھتے تھے جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ دونوں نازل شدہ ہے. یہ دونوں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. آپ علیہ السلام کی طرف اتقوا ما انزل الیکم من ربکم، تم پیروی کرو اس چیز کی طرف
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہشات سے کوئی گفتگو نہیں کرتے، اپنے پاس سے کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کچھ بیان کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن اور حدیث دونوں اللہ کی طرف سے، قرآن اور حدیث میں ایک فرق ہے۔ قرآن نماز میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن حدیث کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی، کیونکہ قرآن کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور حدیث اس کا معنی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن فرمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ دونوں ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یہ لوگ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ آپ سے پہلے صحف ابراہیم و موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، داؤد علیہ السلام کی کتاب جو ان کی طرف نازل کی گئی، زبور، تورات، انجیل پر یہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ لوگ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی جو ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے گے۔ تو یہ متقین کی چند ایک صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں ہی بیان فرمایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو یہ رمضان مبارک کے روزے کی جو ہے یہ فائدہ ہے۔ اسی طرح آج رمضان مبارک سے ہم کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کے کچھ عملی طریقے بھی بتائے گئے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان مبارک اصل میں یہ ایک روحانی ٹریننگ کیمپ ہے۔ اگر انسان چاہے تو اس سے پوری زندگی بدلنے والا فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے نیت کی درستگی، انسان اپنے نیت کو درست کرے کہ وہ کس مقصد کے لیے روزہ رکھ رہا ہے۔ اگر وہ رمضان کے روزے رکھ رہا ہے تو وہ کس مقصد کے لیے رکھ رہا ہے؟ آیا وہ اس ڈر سے رکھ رہا ہے کہ لوگ اس کو تانے دیں گے، اس کو برا بھلا کہیں گے کہ بھائی تم تو روزہ بھی نہیں رکھتے، اس ڈر سے جو ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے، یا اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کا تقوی مقصود ہے، اپنی اصلاح مقصود ہے، اس لیے روزہ رکھ رہا ہے؟ تو سب سے پہلے نیت کی درستگی ضروری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سے بخاری کی روایت ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ اگر انسان روزہ رکھ رہا ہے تو سب سے پہلے اس کا نیت درست ہونا چاہیے۔ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو سب سے پہلے اس کی نیت درست ہونی چاہیے۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو سب سے پہلے اس کی نیت درست ہونی چاہیے۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اس کی نیت درست ہونی چاہیے۔ اگر وہ حج ادا کر رہا ہے تو اس کی نیت درست ہونی چاہیے۔ چاہے وہ کوئی بھی عمل کر رہا ہو تو سب سے پہلے اس کی کیا ہے؟ نیت درست ہونی چاہیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار ہی نیت ہوگا۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن سے تعلق جو ہے مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم رمضان المبارک سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں، اس میں دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے مضبوط تعلق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ القمر میں فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے تو کوئی ایسا ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا۔ تو رمضان مبارک ہر مسلمان اپنی یہ ترتیب دے، اپنے دن اور رات کے
اس پر ترتیب دینا چاہیے کہ کس طرح میں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں قرآن پڑھ سکتا ہوں. تو کم از کم ایک نماز کے ساتھ وہ ایک پارہ پڑھے، تو اس طرح وہ ایک دن میں 5 پارے پڑھے اور مہینے میں اس کے تقریباً وہ 6 مرتبہ قرآن مکمل کر لے گا اس رمضان مبارک میں. اگر وہ اس طرح ترتیب، اگر ایک پارہ نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم وہ چند رکوع ضرور پڑھے، تاکہ وہ کم از کم اگر 6 مرتبہ نہیں تو 1 مرتبہ ضرور جو ہے وہ قرآن مجید کو مکمل کرے. اور اس کے علاوہ قرآن کو سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی وہ اپنی ترتیب بنائے اس رمضان مبارک کے مہینے میں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، یہ قیامت کے دن اپنے ساتھی کے لیے یہ سفارش کرے گا قرآن میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، کس لیے نازل کیا؟ تاکہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہر مسلمان اس چیز کو سمجھ. تو کم از کم رمضان مبارک کے مہینے میں یہ ترتیب دینی چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں. اس کے لیے آج کل تقریباً ہر شخص کے پاس موبائل ہے. ایک اپلیکیشن میں بتا دیتا ہوں، آسان ترجمہ انتہائی. حافظ عبدالسلام بن محمد قرطبی رحمہ اللہ، جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا، اتنے بہترین انداز میں انہوں نے ترجمہ کیا کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اگر اس کو پڑھے وہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا کلام کر رہا ہے، وہ سمجھ جائے. اتنا سلیس ترجمہ، اتنا بہترین انداز میں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اس کا ترجمہ ضرور اپنے موبائل میں جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں، وگرنہ کسی بھی جو ہے دینی کتاب جہاں پر دینی کتابیں بیچی جاتی ہیں وہاں پر جا کے وہ ضرور خریدیں اور اس کا اہتمام کریں اس رمضان مبارک میں، اور پورا قرآن کوشش کریں ترجمے کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ رمضان کا مہینہ جس میں کیا ہے قرآن نازل کیا گیا. یہ قرآن فرمایا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. سورۃ البقرہ کی اختتام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، اور یہ کیا ہے ہدایت للمتقین کے لیے. اور فرمایا ھدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے قرآن. لیکن کوئی کوشش کرے اس کو پڑھنے کی تو رمضان میں اس قرآن سے تعلق مضبوط بنانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنا چاہیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے کہ اس کا رب اس سے کیا کہنا چاہتا ہے، اس سے کیا کلام کرنا چاہتا ہے، اس کو پیغام کیا ہے اس کے رب کی طرف سے. تو وہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے بعد ہی اس کو پتہ چلے. اور ترجمے سے پڑھنے کے بعد اگر انسان امام کے پیچھے ہو نماز میں تو وہ قرآن کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ امام جو تلاوت کر رہا ہے تو رب العالمین کا فرمان کیا ہے وہ اس کو بآسانی سمجھ سکتا ہے. اس کے بعد یہ قرآن ایسا قرآن کے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان نازل کیا. فرقان کا معنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. تو یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے اور یہ دل کی بیماریوں کا علاج ہے اور اہل ایمان کے لیے رحمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن نازل کیا جو شفا اور رحمت ہے مومنوں کے. تو یہ دل کی بیماریوں کے لیے علاج ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل مطمئن اللہ کے ذکر پر. تو یہ اللہ کا ذکر ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں فرمایا کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا. ذکر سے مراد قرآن مجید ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ دل کی بیماریوں کا علاج ہے. اسی طرح تیسرا کام جو رمضان مبارک میں ہمیں کرنا چاہیے اپنے روزے کی حفاظت. انسان رمضان کے اندر جو اس نے رمضان سے پہلے جو اس کی عادت بنی ہوئی ہے، جس طرح کی وہ فضول گفتگو کرتا ہے، جس طرح کی وہ جھوٹ بولتا ہے، جس طرح وہ غیبت کرتا ہے، یہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم اپنی تربیت کر سکتے ہیں، اپنی اصلاح کر سکتے
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فضول گفتگو، جھوٹ، فضول کام اگر یہ نہیں چھوڑتا تو اللہ رب العالمین کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی حاجت نہیں ہے. کہ اگر وہ شخص جو ہے پورا 12 گھنٹے 13 گھنٹے اگر وہ بھوکا پیاسے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ اس طرح کے کام نہیں چھوڑتا تو یہ ایک مہینہ ہے ہمارے پاس کہ ہم اس میں اپنی تربیت کریں، اپنی اصلاح کریں. والذین لا یشهدون الزور، اہل ایمان تو ایسے جو غیبت اور جھوٹ سننے سے بھی، فحش باتیں سننے سے بھی بچتے ہیں. والذین لا یشهدون الزور، اہل ایمان تو ایسے جو جھوٹ سننے سے بھی وہ بچتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ باتیں بتا دی، اہل ایمان کی، متقین کی یہ ساری صفات بتا دی. تو اب ہم کتنا اس رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ ہم نے اپنی اس رمضان میں ترتیب دینا ہے. اسی طرح نمازوں کی پابندی، انسان عام روٹین میں بہت سی نمازیں وہ چھوڑ بھی دیتا ہے، سستی کر جاتا ہے، کبھی 4 پڑھ لیا دن میں، کبھی 3 پڑھ لیتا ہے. تو اس مہینے میں اور اب سے ہم نے اپنے جو ہے یہ اپنی اصلاح کرنی ہے اور اپنے آپ کو جو ہے پابند کرنا ہے. 5 نماز جو ہے ہم نے 5 وقت میں جو ہے اس کو ادا کرنا ہے. اسی طرح تراویح کو بول نہیں سمجھنا، تراویح کو اللہ سے ملاقات سمجھے، یہ اللہ سے ملاقات ہے. تراویح کا قیام، تراویح ادا کرنا یہ اللہ سے ملاقات ہے، اس کو بول سمجھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص، جس شخص نے قیام کیا رمضان میں، یعنی جس نے رمضان مبارک میں تراویح ادا کی ایمان اور اجر و ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام سابقہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں. تو اس کو اللہ کا ملاقات سمجھے، اللہ سے ملاقات سمجھے، اس کو بوجھ مت سمجھے. اور ایک اور چیز یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیں، بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو 3 دن جو ہے وہ تراویح کا ثبوت ملتا ہے. تو یہ جو حدیث ہے من قام رمضان ایمانا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو شخص رمضان کا قیام کرے تو یہ پورے رمضان کے مہینے کی تراویح پر کیا ہے یہ ثبوت ہے. اور اسی طرح اس روایت جو اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں 3 دن کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے، آپ علیہ السلام نے 3 دن تک تراویح پڑھی، تو اس حدیث سے آپ علیہ السلام کا تراویح کو باجماعت ادا کرنا یہ ثابت ہوتا. تو آپ علیہ السلام سے پورے رمضان مبارک کی مہینے کی جو ہے اس میں تراویح کا اہتمام کرنے کی فضیلت اس حدیث میں ثابت ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام سابقہ جو ہے گناہ معاف کر دیں. اسی طرح عام روٹین میں حلال اور حرام کی تمیز جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے. انسان حلال اور حرام کی جو ہے تمیز نہیں کر بیٹھتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ لوگ جو ہے وہ حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیں گے. تو آج ایسے ہی لوگوں نے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی. وہ کھانے سے پہلے یہ نہیں سوچتا کہ یہ جو میں لقمہ لے رہا ہوں، یہ جو میں لقمہ کھا رہا ہوں، آیا یہ حرام کا ہے حلال کا ہے، یہ نہیں سوچتا. ایسا زمانہ آ چکا ہے جو علیہ السلام نے 1400 سال قبل ہی فرما دیا تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیں. تو اس مہینے میں اور عام دنوں میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک حلال مال کیا ہے وہ قبول کرتا ہے. تو حلال کمانے کی اور حلال کھانے کی جو ہے ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے اور اپنے آل و اولاد کو بھی حلال مال جو ہے وہ کھلانا ہے. اسی حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کو، مومنین کو حکم دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جو پیغمبروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا. پھر آپ علیہ السلام نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں تم پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کو، ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا. تو
چاہیے، لقمہ لینے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں حلال کھا رہا